بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ ہماری تفسیر سورہ قاف آیت نمبر 11 تک ہو چکی تھی۔ آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ آیت نمبر 12، 13، 14، 15 تک انشاءاللہ۔ یعنی کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے جس ٹاپک کے تحت بات کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس کا کون انکار کرتے ہیں؟ کافر انکار کرتے ہیں۔ کافر بولتا ہے کہ ہم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا۔ کافر یہی کہتا ہے کہ اللہ ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے سورہ قاف میں کئی مثالیں دے کر سمجھاتی ہیں کہ جس طرح اللہ نے آسمان جیسے مخلوق کو جب اللہ نے پیدا کیا تو تم کو پیدا کرنا تو اور آسان ہے۔ کئی مثالیں دے کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں سمجھاتے ہیں۔ یعنی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 12، 13، 14 میں یہ ذکر کرتی ہے کہ جن قوموں نے اس کا انکار کیا کہ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، جن قوموں نے قیامت کا انکار کیا اللہ ان کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ اصل مکے والوں کو بتانا چاہتی ہیں کہ اگر تم بھی قیامت کا انکار کرو گے، اگر تم بھی یہ مانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو بھی اسی دنیا میں ہلاک کریں گے۔ جس طرح اس سے پہلے والی قوم کو اللہ نے جو ہے نا قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ کون کون قوم تھی جن کو اللہ نے ہلاک کیا؟ یہ بعض قوموں کا یہاں ذکر ہے، اس کے علاوہ کئی قوم تھی جنہوں نے قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دیکھیے کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ کذبت جھٹلایا، جس طرح یہ مشرکین جو مکے میں تھے انہوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح قبلہم اس سے پہلے کئی لوگوں نے جو ہے نا اس طرح جھٹلاتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی لوگ جو ہے نا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، ان میں سے سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ نے جو ہے نا ان کو پانی کا عذاب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مشہور ہے پانی کا عذاب جو آ کر تھا ان کو۔ یہ نوح معلوم ہے جیسا کہ جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کو آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام کی جو نسل چلی تھی وہ نوح علیہ السلام کی قوم تک آ کر تھی، لیکن وہاں جو ہے نا کئی لوگ جو ہے نا پانی میں ڈوب کر جو ہے نا مر گئے۔ جو لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھے سام، حام، یافس، انہی سے ہماری نسل چلی ہے۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو اللہ نے جو ہے نا ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ گویا کہ جب مشرکین قیامت کا انکار کر رہے تھے تو اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ محمد یہ مشرکین جس طرح انکار کرتے ہیں اس طرح اس سے پہلے قوم والوں نے بھی انکار کیا ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی کو تسلی، ہمارے نبی کو تسلی ہے۔ جیسا کہ میں بولتا ہوں کہ مجھے بخار ہے تو مجھے بخار، میں بولتا دیکھیں سامنے والے کو بھی بخار ہے مجھے بھی بخار ہے، تھوڑا تسلی ملتا ہے کیونکہ سامنے والے کی بھی وہی بیماری ہے مجھے بھی وہی بیماری ہے، انسان کو تھوڑا تسلی لیتا ہے۔ دیکھیں سامنے والا بھی بیمار ہے تو مجھے بھی بیماری ہے، تو اسے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے تسلی دی کہ محمد اگر یہ انکار نہیں کرتے ہیں تو اس سے پہلے کئی قوموں نے انکار کر دیا، جس طرح انہوں نے انکار کیا اس طرح کئی قوموں نے انکار کیا۔ گویا کہ ہمارے نبی کو جو ہے نا اس میں تسلی ہے۔ سب سے پہلے قوم نوح نے انکار کیا، اس کے بعد واصحاب الرس، رس والوں نے بھی جو ہے نا قیامت کا انکار کیا۔ رس بولتے ہیں کہ کنواں، رس سب سے پہلے اس کی دو تفسیریں۔ ایک نبی ان کے پاس آ کر تھے جن کا نام حنظلہ نبی تھے، وہ آ کر جو ہے نا کنواں کے اطراف جو ہے نا کئی لوگ وہاں، معلوم ہے کہ سعودی عرب میں پانی نہیں رہتا تھا، لوگ جہاں پانی رہتا تھا وہاں ایک ڈیرا بساتے تھے، وہاں جو ہے نا ایک دم جو ہے نا ایک گاؤں آباد کر دیتے تھے، ایک چھوٹا ایک بستی آباد کرتے تھے۔ اس طرح کنواں کے پاس ایک لمبی ایک بستی تھی وہاں، جنہوں جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے تھے۔ وہاں جو ہے نا کافر تھے تمام لوگ، یہ کون حنظلہ جو نبی تھے ان کے پاس آئے، آ کر ان کو دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ الٹا کیا کیا انہوں نے؟ حنظلہ جو نبی تھے ان کو قتل کیا، قتل کر کے جو ہے نا کنواں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ نے جو ہے نا جب انہوں نے نبی کو قتل کیا تو اللہ نے جو ہے نا ان کو ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ایک چیز۔ ایک اور
بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا کون رس کنواں والے، یہ تمام لوگ کنواں کے اطراف رہا کرتے تھے. جب ان کے پاس ایک نبی آئے، انہوں نے نبی کا انکار کیا تو اللہ نے کیا کر دیا کہ کنواں کے پانی کو اللہ نے سکھا دیا. اس وجہ سے پورا پانی سوکھ گیا تو وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو اسی طرح وہ بھوکے جو نا تڑپ کر مر گئے. اصحاب الرس کنواں والے، اصحاب الرس کنواں والے. بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ واللہ عالم، جیسا کہ امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں، کہ ان کے پاس جب نبی آئے تھے، کن کے پاس؟ کنواں والے کے پاس. رس جو کنواں والے تھے ان کے پاس نبی آئے، ان کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا. سب سے پہلے نبی کو قتل کیا، پھر اس کی باڑی سے انہوں نے کھایا، اس کی باڑی سے گوشت انہوں نے کھایا، پھر اس نبی کی باڑی کو اٹھا کے کنواں میں پھینک دیا. نعوذ باللہ. اس طرح انہوں نے جو ہے نا نبی کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا. بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ جو نبی ان کے پاس آ کر تھے ان کو زندہ اٹھا کے جو ہے نا اس میں قبر میں دفنا دیا، زندہ اٹھا کے قبر میں دفنا دیا. تو ایک دن تک جو آواز آ رہی تھی، اس کے بعد وہ نبی جو ہے نا ان کی وفات ہوگی. اس طرح انہوں نے یہ جو رس والے جو ہے نا اپنے نبی کو قتل کرنے والے تھے، یہ رس والے جو ہے نا اپنے نبی کو قتل کرتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا عذاب دے دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا یہ لوگ ختم ہو گئے. اصحاب الرس کنواں والے، رس کنواں والے جو ہے نا جنہوں نے اپنے نبی کو قتل کیا، اس کے بعد اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد وثمود، قوم سمود نے بھی جو ہے نا قیامت کا انکار کیا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مکے والوں کے تھی. دیکھیں مکے والے قوم نوح نے قیامت کا انکار کیا، اللہ نے ان کو پانی کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا. اصحاب الرس انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا، اللہ نے ان کو بھی جو ہے نا ہلاک کر دیا. اسی طرح قوم سمود انہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ نے ان کو بھی جو ہے نا چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. قوم سمود ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ سمود ایک انسان کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی اولاد نسل میں سے ہے. آسان یاد کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام سام ہے، سام کے بیٹے کا نام ارم ہے، ارم کے بیٹے کا نام غاثر ہے، غاثر کے بیٹے کا نام سمود ہے، غاثر کے بیٹے کا نام سمود ہے. یعنی کہ یہی نسل میں سے تھے سمود. ان کی نسل میں سے جو لوگ آ کرتے جن کو قوم سمود بولتے ہیں، وہاں کون نبی بن کر آ کرتے؟ صالح علیہ السلام. جب انہوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے جو ہے نا ان کو ہلاک کر دیا. قوم سمود کو اللہ نے پورا ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ عاد، قوم عاد کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. یہ عاد یہ بھی جو ہے نا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. عاد ایک انسان کا نام ہے جس کے بہت سارے اولاد تھے. اگر ہم نسب دیکھیں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام سام، سام کے بیٹے کا نام ارم، ارم کے بیٹے کا نام اوس، اوس کے بیٹے کا نام عاد. عاد کی نسل سے جو لوگ تھے اللہ نے تمام کو جو ہے نا، جیسا کہ ان کو بولتے ہیں کہ قوم عاد. جب انہوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. عاد قوم کے پاس نبی کون آ کر تھے؟ ہود علیہ السلام. جیسا کہ قرآن آسان یاد کرنے کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام جو ہے نا عاد قوم کے پاس نبی بن کر آ کر تھے. اس کے بعد وہ فرعون اس نے بھی جو ہے نا نبی کا انکار کیا تو اللہ نے جو ہے نا اس کو بھی ہلاک کر دیا. فرعون کون ہے؟ معلوم ہے کہ مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون بولتے ہیں. فرعون کا اصل نام رمسیس الثانی، اصل نام فرعون کا رمسیس الثانی. یہ فرعون کتنے سال زندہ تھا؟ امام ماوردی نے اپنی تفسیر میں دو قول نقل کرتے ہیں. ایک قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ 300 سال تک زندہ تھا. کون؟ فرعون. بعض علماء نے کہا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ 400 سال تک فرعون زندہ تھا. لیکن جو دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہ صرف 80 سال تھا، بس 80 سال جو ہے نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، بس 80 سال تک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا. یعنی کہ اس طرح فرعون جو ہے نا 400 سال تک یا 300 سال تک وہ زندہ تھا. اس کے بعد ایک اور جو بات تھی وہ یہ کہ فرعون جو ہے نا نبی کب 40 سال تک نبی بنا، 40 سال کے بعد نبی بنتے ہیں. اس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 سال کے بعد نبی بنے. 40 سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنے تو 40 سال تک دعوت دے رہے تھے. کسے؟ فرعون کو، دین کی. امام طبری نے کہا کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک توحید کی دعوت دی. اس کے باوجود بھی اس نے اسلام کی طرف نہیں لایا، توحید کی طرف نہیں آیا تو اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. جیسا کہ کہا جاتا ہے، اللہ نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ وَمَهِّلْهُمْ، اللہ ڈھیل دیتے ہیں گنہگاروں کو، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے. اگر وہ نہیں سدھریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ان کو جو ہے نا وَالْعَاقِبَةُ
ان کا انجام جو ہے نا برا ہوگا. اللہ نے 40 سال تک ڈھیل دی کسے؟ فرعون کو. اسی طرح کوئی انسان یہ دھوکے میں نہ آئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں مجھے عذاب نہیں آتا ہے، میں حرام کماتا ہوں لیکن مجھے پھر بھی جو ہے نا میرے مال میں برکت ہے. کبھی بھی انسان یہ مت سوچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کے دی. جیسا کہ فرعون کو اللہ نے 40 سال تک مہلت دی. امام طبری نے کہا کہ 40 سال تک اللہ نے فرعون کو مہلت دی. 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کو توحید کی دعوت دیتے تھے. جب اس نے اسلام نہیں قبول کیا تو اللہ نے اسے پانی میں ڈبو دیا. اس کے بعد وہی اخوان لوط، لوط علیہ السلام کی قوم، وہی اخوان لوط، لوط علیہ السلام کی قوم. لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، لوط نبی تھے، اپنی قوم کی طرف توحید کی دعوت دے. جب انہوں نے قیامت کا انکار کیا، بدکاری کی، تو اللہ نے پورے قوم والوں کو جو ہے نا زمین ایسے ہی اٹھا دیا، اٹھا کے اس زمین کے اوپر الٹا کیا، الٹا کر کے ایسے ہی اللہ نے زمین میں دفنا دیا. بس الٹا کر کے اس قوم کو ایسے ہی جو ہے نا زمین میں دفنا دیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ قوم یہ جو قوم ہے، اللہ اس قوم والوں کو جو ہے نا فرشتے اپنے پر سے جو ہے نا صرف ایک پر سے فرشتے اپنا ایک پر سے جو ہے نا قوم لوط کی بستی کو پورا ایسے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جو ہے نا سمندر کے اندر مار دیتی. جو ریڈ سی ہے اسی کے ایک کنارے جو ہے نا یہ واقعہ پیش آ کر تھا. ریڈ سی جو آج کل جو ہے نا سعودی عرب کا جو بارڈر ہے، بالکل جسے حقل بولتے ہیں، جسے حقل بولتے ہیں، بالکل سعودی عرب کا بارڈر ہے حقل، جہاں اللہ نے کہا جاتا ہے کسی سمندر میں اللہ نے فرعون کو بھی ڈبایا تھا، اسی سمندر کے کنارے اللہ نے قوم لوط کو بھی اللہ نے جو ہے ڈبو دی تھی. یہ حقل بالکل سعودی عرب کا بارڈر ہے. ادھر سے آپ کو جارڈن دکھے گا، اسی طرح اردن بھی نظر آئے گا. اردن اور مصر جو ہے نا یہ ریڈ سی ادھر ہے، ادھر اردن ہے، ادھر مصر ہے، ادھر سعودی ہے. یہاں جو ہے نا بیچ میں وہ ریڈ سی ہے. تو یہاں اسی سمندر میں اللہ نے جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا، اور اسی سمندر کے ایک کنارے اللہ نے جو ہے نا قوم لوط کو اللہ نے ڈبو دیا. آج سعودی عرب جو ہے نا حقل کے نام سے وہ بستی مشہور ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اصحاب الایکہ، ایکا والوں نے بھی جو ہے نا قیامت کا انکار کیا، اللہ نے جو ان کو بھی ڈبو دیا. ایکا والے، ایکا بولتے ہیں کہ درخت، ایکا کا اصل معنی وہ درخت جو ہے نا بیل لگا رہتا ہے، ایک سے ایک درخت مل جاتا ہے نا، اسے بولتے ہیں کہ ایکا. یعنی کہ ایکا والے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا، ایکا مطلب درخت کے لوگ عبادت کرتے تھے، یہ لوگ درخت کی عبادت کرتے تھے، ایکا والے. اس قوم کے پاس نبی کون تھے؟ شعیب علیہ السلام. آسان سمجھنے کے لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے 2 قوم کا نبی بنائے تھے. سب سے پہلے شعیب علیہ السلام مدین قوم کی طرف آ کر تھے. وَإِلَى مَدْيَنَ قَوْمَ شُعَيْبَ، مدین قوم، شعیب علیہ السلام کی اصل نسل جو ہے نا مدین قوم سے ہے. وہی قوم کے پاس یہ نبی بن کے آ گئے تھے. سب سے پہلے جب مدین قوم نے جب انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے پورے مدین قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. سب سے پہلے مدین قوم انکار کیا تو اللہ نے پورے قوم والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. پھر شعیب علیہ السلام کہاں گئے؟ ایکا والوں کے پاس. جو ایکا والے ہیں وہاں جاتے ہیں شعیب علیہ السلام، جہاں کر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ ایکا والے کس کی عبادت کرتے تھے؟ درخت کی عبادت کرتے تھے، درخت کی پوجا کرتے تھے. جب ایکا والوں نے جب شعیب علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں تو اللہ ایکا والوں، جو درخت والے جو ہے نا، ان کو بھی اللہ، جو درخت کی عبادت کرتے تھے، اللہ ان کو بھی جو ہے نا عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. کیسے اللہ نے ان کو عذاب دیا؟ ایک بات کیا ہوا کہ بہت زیادہ گرمی ہو گئی، بہت زیادہ اتنی گرمی ہو گئی کہ ایکا والے جو بت اس کی عبادت کرتے تھے درخت کی، یہ تمام لوگ اپنے گھر سے باہر نکل گئے. اتنی گرمی ہو رہی تھی کہ سنبھالنے نہیں ہو رہا تھا. یہ پوری بستی والے جو ہے نا اپنے گھر سے نکل گئے، نکل کر آ کر سایہ تلاش کر رہے تھے، کہیں ان کو سایہ مل جائے. وہاں ایک بادل تھا جو ان کو جو ہے نا ٹھنڈی دے رہا تھا. تمام لوگ، پورے قوم والے جو ہے نا ایک بادل کے نیچے آ کے کھڑا ہو گئے، کیونکہ یہ بادل ان کو ٹھنڈی دے رہا تھا. اتنی گرمی تھی کہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے، نہیں ہو رہا تھا ان کو اتنی گرمی. تو سائے کے لیے جو ہے نا ایک بادل تھا جو ان کو ٹھنڈی دے رہا تھا. وہ بادل کے نیچے پورے قوم والے یا ایکا والے جو ہے نا اس کے درخت کی عبادت کرتے تھے، تمام لوگ جو ہے نا اس بادل کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اوپر سے جو ہے نا یہ جو بادل جو ہے نا عذاب بن گیا، اوپر سے انگار آنے لگی، نیچے سے زمین ہلنے لگا. یہ پورے قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. پورے قوم کو یہ بادل کے نیچے جب کھڑے ہو گئے، اوپر سے انگار آ کے پورے قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور بعض مفسرین فرماتی کہ زمین نیچے سے زلزلہ آنے لگا. تو اس طرح پورے قوم جو ہے نا ایکا والے پورے کے پورے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. یہ جو ہے نا قرآن میں جو ہے نا اللہ نے ذکر کرتی کہ وہ اصحاب الایکہ، وہ اصحاب الایکہ. اس کے بعد ایکتی وقوم تبع، تبع کا قوم،
تبع کا قوم. تبع بولتے ہیں, دیکھیے جیسا کہ فرعون بولتی ہیں کہ جو بھی مصر کا بادشاہ ہے اس کو فرعون بولتے ہیں, جو بھی مصر کا بادشاہ ہے اس کا نام فرعون ہے. اسی طرح جو بھی یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبع بولتے ہیں, جو بھی یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبع بولتے ہیں. تو اسی طرح ایک بادشاہ تھا جس کا نام جو ہے نا بعض مفسرین ذکر کر کو ہیں, لیکن نام تھوڑا ہارڈ ہے, وہ بس بہت لمبا ہے نام, اللہ عالم. لیکن بعض علماء نے کہا کہ جو یمن کے کئی بادشاہ میں سے ایک بادشاہ جس سے اسلام, تبع کا مطلب یمن کے بادشاہ کو بولتے ہیں, یمن کے بادشاہ کو تبع بولتے ہیں. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ خلیفہ, پہلے خلیفہ کون, ابو بکر رضی اللہ عنہ, دوسرے خلیفہ عمر. ایسا کہ اسلام لانے کے بعد خلیفہ ہم بولتے ہیں, خلیفہ جو پہلا خلیفہ دوسرا خلیفہ, اصل خلیفہ کا ایک نام ہوتا ہے. اسی طرح تبع یمن کے بادشاہوں کا, یمن کے جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں اس کو تبع بولتے ہیں, ان کا ایک نام تھا. اسی طرح اس کا بھی ایک نام تھا جو بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں, لی کے ریب, اس طرح. وہ نام تھوڑا مشکل ہے, لیکن یمن کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن یہ قوم والے جو ہے نا کس کی عبادت کرتے تھے, انگار کی عبادت کرتے تھے, انگار کی پوجا کرتے تھے. یہ جو بادشاہ جو ہے نا یہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے جو ہے نا کعبہ کو غلاف بھی پہنایا. جیسا کہ سعید بن جبیر رحم اللہ فرماتی ہیں کہ یہ تبع یمن کا ایک بادشاہ جو ہے نا اسلام لایا, اسلام لانے کے بعد مکہ گیا, مکہ جانے کے بعد مکہ کا جو غلاف ہے اس نے اپنے پیسے سے جو ہے نا مکہ کا غلاف یہ کیا, یعنی کہ اس کے بعد بہت نیک کام اس نے کیا. اس کے بعد یہ قوم والوں کو دین کی دعوت دی. یمن کا ایک بادشاہ جو ہے نا اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دی, لیکن قوم والے جو ہے نا انکار کر دیا. قوم والوں جو ہے نا یہ اپنی قوم کی اس کی بات نہیں, بادشاہ کی بات نہیں مانے, تو اس وجہ سے اللہ نے وہ قوم والوں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم تبع, تبع کا قوم, تبع کا قوم. تبع یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے. بلکہ بعض روایت ہم کو ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس تبع کو تم گالی مت دو, کیونکہ یہ تبع نیک شخص تھے. وہ یمن کے کئی بادشاہ میں سے ایک بادشاہ نیک تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو وہ بادشاہ اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دے, لیکن جو ہے نا اپنے قوم والوں جو ہے نا انکار کر دیا, بلکہ بعد میں بھی وہ جو ہے نا انگار ہی کی پوجا کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. بلکہ یہ تبع, بعض مفسرین نے یہاں ذکر کرتے ہیں کہ قوم تبع, تبع کا قوم, گویا کہ تبع کے قوم کو اللہ نے ہلاک کیا, تبع کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا. کیا مطلب ہے, یہ تبع جو تھا وہ نیک تھے, یہ یمن کے جو بادشاہ جو تھے نا وہ نیک تھے. تبع کا مطلب یمن کے جو بھی بادشاہ ان کو بولتے ہیں. یمن کے بادشاہ نیک تھے, لیکن اس کے قوم والے برے تھے, اس کے قوم والے برے تھے. لیکن یہاں جو ہے نا ایک بادشاہ تھا, وہ کوئی ایک بادشاہ جس کا نام ذکر کرتے ہیں مفسرین, تو وہ نیک تھا لیکن اس کے قوم والے برے تھے. اللہ نے اس کے قوم والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تو کیونکہ وہ قوم والے کس کی عبادت کرتے تھے, انگار کی عبادت کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کئی قوموں کا اللہ نے یہاں ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ان قوموں نے قیامت کا جب انکار کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اسی طرح پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کلن, یہ تمام, کذب الرسل, انہوں نے قوم کا یعنی کہ رسولوں کا انکار کیا. کذب مطلب جھٹلانا, انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا, اپنے نبی کا انہوں نے انکار کیا, قیامت کا انکار کیا. فحق کا, پس حق ہے کہ وعید کا مطلب عذاب, یعنی کہ اللہ کا عذاب ان پر حق ہو گیا, یعنی کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر آ گیا, اس کے بعد اللہ کا عذاب جو ہے نا ان پر آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سمجھاتے ہیں کافروں کو, یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھاتی ہیں کہ کافر جس طرح پچھلی قوم والوں نے انہوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تو ہم نے ان کو عذاب دے دیا, جیسا کہ اللہ نے کئی اصحاب الرس کا, اصحاب الایکا کا, لوط, ان تمام قوموں کا اللہ تعالیٰ ایک مثال ذکر کرتے ہیں مشرکین مکہ سے. دیکھیں اتنی قوم جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو عذاب دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں, دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں افعینا بالخلق الاول. دیکھیے سامنے والوں کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر سمجھائیے, ہو سکتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں بتاتی ہیں کہ اگر تم بھی انکار کرے گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو سمجھاتی ہیں افعینا, آف کا مطلب کیا, اعینا مطلب عاجز ہونا, تھک جانا. کیا اللہ تعالیٰ تھک گئے ہیں بالخلق الاول, پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں. جب اللہ نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا اللہ نے تھک گیا, جواب ہے نہیں. جب اللہ نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اللہ نے تھک گیا, جواب ہے نہیں. جب اللہ نے پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تو نہیں تھکا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں تو اور آسان ہے. جب تم اس دنیا میں نہیں تھے تو اللہ نے تم کو پیدا کیا, جب اللہ نے پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تو تب بھی اللہ نہیں تھکے تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ بلکہ ہم یہ تمام کافر فی لفظ کا مطلب شک میں ہی, کس کے بارے میں, من خلق پیدا کرنے میں, جدید نئی مرتبہ, جدید کا مطلب دوبارہ,
یعنی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے پیدا کرے گا، تو کافر اس کے بارے میں شک کرتے تھے. جیسا کہ اوپر کافروں نے کہا کہ اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے پیدا کرے گا. یعنی کہ کافر شک کر رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے، اور آسان ہے. لیکن جب کہ تم جو ہے نا دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے بارے میں تم شک کرتے ہو، کیسا اللہ ہم کو پیدا کرے گا، کیسا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے گا. تو جو ہے نا یہ اللہ نے پھر دوبارہ جو ہے نا ان کو سمجھاتے ہیں. بلکہ یہ جو ہے نا سورہ قاف ایک عظیم سورت ہے کسی کافر کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ دین کی دعوت دینے کا دو طریقہ ہے. ایک، آپ ان کو بتائیں گے کہ اگر آپ اسلام لا لیں گے تو آپ کو جنت ملے گا. اگر آپ اسلام لا لیں گے تو آپ کو جنت ملے گا، خوشخبری کا ایک طریقہ ہے. اسلام کی دعوت دینے کا ایک اور جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ڈرانے کا. دیکھیں اگر آپ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کو جہنم ملے گا. جیسا کہ اللہ نے یہاں کہا اے مشرکین مکہ، اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے، جس طرح اللہ نے اس سے پہلے والے قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، اللہ تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. جس طرح اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا، اللہ تو تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے. ایک ہوتا ہے کہ ڈرانا ہے ان کو، ایک ہونا ہے کہ بشارت. دونوں طریقہ جو ہے نا اسلام کی دعوت دینے کا جو ہے نا طریقہ ہے.